السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر کے اندر ہم میثاق مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ میثاق مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت الہامی کا عظیم شاہکار ہے۔ ایک عظیم شان اسلامی ریاست کی تاسیس، تدبیر اور تنظیم اعلیٰ اور عرفہ کارنامہ ہے، جس کی مثال عالم دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ میثاق مدینہ کا پس منظر: مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی کے وقت مدینہ منورہ مختلف جماعتوں میں تقسیم تھا، جن میں مہاجرین، انصار، منافقین، عیسائی اور یہودی تھے۔ یہود کے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کافی عرصہ سے انصار، اوس اور خزرج پر سیاسی اور معاشی طور پر حاوی تھے۔ انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطرہ ہو سکتا تھا، اسی لیے آپ نے تمام لوگوں کو نظم و ضبط میں رکھنے کی کوشش کی تاکہ مدینہ منورہ میں سیاسی، معاشی، معاشرتی استحکام کے ساتھ مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات بھی واضح اور معین ہو جائیں۔ نیز مدینہ کی تمام جماعتوں کو بیرونی جارحیت سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا جائے۔ میثاق مدینہ کا پس مقاصد کیا تھے؟ پس پردہ ذیل مقاصد کار فرما تھے۔ مدینہ نمبر 1، مدینہ میں امن اور امان کا قیام، شہر مدینہ کا تحفظ۔ نمبر 2، مشرکین مکہ کا خاطر خواہ مقابلہ اور ان کی جارحیت کا مناسب سدباب کرنا۔ نمبر 3، مسلمانوں کی عظمت کو تسلیم کروا کے تشخص برقرار رکھنا۔ نمبر 4، مسلمانوں کے قبائل جنگ بعاث کے دشمن اوس اور خزرج کے مابین اتحاد اور اتفاق قائم کرنا۔ نمبر 5، دوسرے قبائل، اقوام و مذاہب سے دوستی اور ہم آہنگی پیدا کرنا۔ نمبر 6، اہل مدینہ کے لیے دستور مہیا کرنا۔ نمبر 7، اشاعت دین کے لیے بہتر ماحول کا حصول پانا۔ نمبر 8، نظم و ضبط اور معاشی معاشرتی استحکام پیدا کرنا۔ نمبر 9، مسلمانوں کی روحانی اور معاشرتی اصلاح اور تربیت کرنا۔ نمبر 10، مدینہ میں مقیم مختلف المذاہب گروہوں کے باہمی تعلقات کو مضبوط کرنا۔ میثاق مدینہ کا اجلاس: میثاق مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کا ایک اجلاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بلایا۔ امام بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجلاس میں تجویز پیش کی کہ مدینہ کے لوگوں میں باہمی تنازعات کے خاتمہ اور کسی بیرونی حملہ آور کی حوصلہ شکنی کے لیے مدینہ کی ایک ریاست قائم کی جائے۔ یہ ریاست ایسی ہو جس کے تمام یونٹوں کو بڑی حد تک خود مختاری حاصل ہو۔ کسی جرم کے بارے میں سزا کے خلاف ریاست کے سربراہ سے اپیل کی جا سکے۔ سربراہ مملکت کو جنگ یا امن کے دنوں میں کسی مہم کے لیے افراد کے قطعی انتخاب کا اختیار ہوگا۔ دشمن سے جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ: معاہدے کی تمام دفعات پر اتفاق رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تحریر کروا دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور ہے جسے خود ریاست کے حاکم اعلیٰ نے نافذ فرمایا، جو میثاق النبی کے عنوان سے معروف ہے۔ معاہدے کی تاریخ کے بارے میں قدیم مورخین اور محدثین اسے ہجرت مدینہ کے فوری بعد یعنی غزوہ بدر سے پہلے کا معاہدہ قرار دیتے ہیں۔ بقول امام ابو عبید، ہماری رائے میں یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے آغاز کے وقت کیا گیا، جب اسلام کو استحکام اور غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا اور نہ اس وقت تک اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم صادر ہوا تھا۔ میثاق النبی کے فریقین: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریری معاہدہ مدینہ کے ذیل 6 طبقوں کے درمیان ہے۔ نمبر 1، محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، مسلمان قریش مکہ الساکنین شہر مدینہ۔ نمبر 3، مدینہ کے مسلمان۔ نمبر 4، مدینہ کے یہودی۔ نمبر 5، مدینہ کے نصرانی۔ نمبر 6، مدینہ کے غیر مسلم۔ میثاق مدینہ کا متن: ابن ہشام اور کتاب الاحوال کے درج فقروں کو اہل علم نے دستوری دفعات میں بیان کیا ہے۔ یہ معاہدہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔
پہلے حصے میں 23 دفعات ہیں جو مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور حقوق و فرائض پر مشتمل ہیں۔ دوسرے حصہ جس میں 24 دفعات ہیں اہل اسلام، یہود اور دیگر اہل مدینہ کے باہمی تعلقات، حقوق و فرائض اور اہم امور پر محیط ہیں۔ میثاق مدینہ کی دفعات: پہلا حصہ، ہر 6 گروہ سیاسی طور پر ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر گروہ فرداً ذیل امور کا ذمہ دار ہوگا۔ نمبر 1، یہ محمد نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ ہے جو قریشی اور مدنی مسلمانوں اور ان کی پیروی کر کے ان کے ساتھ رہنے والوں کے درمیان ہے جو ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ نمبر 2، یہ سب لوگ باہم مل کر دوسروں سے الگ امت قرار پائیں گے۔ نمبر 3، قریش مہاجرین اپنے نظام قبیلہ مطابق باہم اپنی دیتیں اور قیدیوں کا فدیہ مومنوں اور مسلمانوں میں مروجہ دستور اور انصاف سے ادا کریں گے۔ نمبر 4، بنو عوف، بنو خزرج، بنو ساعدہ، بنو جسم، بنو نجار، بنو عمر بن عوف، بنو بیت اور بنو اوس اپنے اپنے نظام قبائل مطابق اپنی اپنی دیتیں ادا کریں گے اور ان کا ہر گروہ اپنے قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے مسلمانوں میں مروجہ دستور اور انصاف کے مطابق فدیہ دے گا۔ نمبر 5، اہل ایمان معترض مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ نمبر 6، مسلمانوں کے دوست صرف مسلمان ہی ہوں گے۔ نمبر 7، اہل تقوی مومنین سب کی طاقت اس شخص کے مقابلے میں متحد رہے گی جو ان سے بغاوت کرے گی۔ نمبر 8، کوئی مسلمان کسی کافر کی حمایت میں کسی مسلمان کو نہ قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مسلمان کے مقابلے میں کسی کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 9، مسلمان کی مدد کرنا اللہ کی طرف سے مسلمان کی ذمہ داری ہے جس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہوگا۔ نمبر 10، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ولی ہوگا، یہ ولایت غیر مسلم کو حاصل نہ ہوگی۔ نمبر 11، جو یہودی مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے ان کی مدد اور ہمدردی کی جائے گی، وہ مظلوم نہیں ہوں گے اور نہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہوگی۔ نمبر 12، مجاہدین کی جماعت نمبر وار غزوہ کرے گی۔ نمبر 13، مسلمانوں کی صلح یکساں اور برابر حیثیت کی ہوگی، کوئی مسلمان قتال فی سبیل اللہ میں دوسرے مسلمان سے الگ ہو کر صلح نہیں کرے گا۔ نمبر 14، جو کسی مومن کا ناحق قتل کرے گا اس سے عوض میں قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ متوفی کا اولا خون بہا لینے پر رضامند ہو، مگر تمام اہل ایمان قتل کے خلاف رہیں گے۔ نمبر 15، مسلمان کسی فتنہ پیدا کرنے والے کی مدد نہیں کریں گے، نہ ہی اس کو پناہ دیں گے۔ نمبر 16، تمام فریقین ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی فریق کسی فریق مشرک کے مال کو نہ پناہ دے گا اور نہ ہی کسی مسلمان کے مقابلے میں قریش کی مدد کرے گا۔ نمبر 17، تمام مسلمان اسلام کے احسن اور اقوام طریقے پر ثابت قدم رہیں گے۔ نمبر 18، مسلمان اپنے باہمی تنازعات میں خدا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اگر جنگ کے لیے مدینہ سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ دوسرا حصہ، نمبر 1، اگر کوئی باہر سے مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو تمام فریقین مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 2، مشترکہ جنگوں میں یہود اور مسلمانوں کے اخراجات مشترک ہوں گے۔ نمبر 3، تمام فریقین کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ نمبر 4، تمام یہود کے مابین مساوات ہوگی، تمام کے بنو عوف کے حقوق ہوں گے۔ نمبر 5، یہود اپنے مصارف کے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 6، معاہدے کے فریقین ایک دوسرے کی خیرخواہی چاہ کر اچھی باتوں کی تلقین کریں گے۔ نمبر 7، مظلوم اور مستحق کی مدد کی جائے گی، کوئی شخص اپنے حلیف کے ساتھ مجرمانہ فعل نہیں کرے گا، ہر فریق کے حلیف دوسرے کے حلیف ہوں گے۔ نمبر 8، فریقین مدینہ کو حرم تسلیم کریں گے، اس میں کسی قسم کا فساد برپا نہ کریں گے۔ نمبر 9، پڑوسی کو خود اپنی جان برابر خیال کیا جائے گا، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 10، کسی خاتون کو اس کے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 11، ہر گروہ وہ اپنے محلے میں امن کا ذمہ دار ہوگا، نیز اپنی دیت اور فدیے کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ نمبر 12، ہر مجرم اپنے جرم کا وبال خود اٹھائے گا۔
نمبر 13 ہر فریق پر اس حصے کی ذمہ داری ہے جو اس کی جانب سے ہے۔ نمبر 14 یہ عہد نامہ کسی ظالم اور مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ جو مدینہ کے اندر ہوگا وہ بھی اس میں رہے گا، جو مدینہ سے باہر ہوگا وہ بھی امن میں ہوگا۔ نمبر 15 ظلم اور زیادتی، فتنہ فساد کے مقابلے میں سب متفق رہیں گے، اس بارے میں کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 16 اس معاہدے سے علیحدگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا ہوگی۔ یہ معاہدے کی اہم شقیں تھی، اس کے 2 حصے تھے۔ میثاق مدینہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ عظیم اور بے مثل معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بصیرت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی اہمیت درج ذیل باتوں سے بخوبی ہوتی ہے۔ نمبر 1 اولین دستور، یہ دنیا کا پہلا سب سے تحریری دستور ہے جس کا ایک ایک لفظ اوراق تاریخ میں درج ہو کر زینت قرطاس ٹھہرا ہوا ہے۔ نمبر 2 حاکمیت اعلیٰ، اس معاہدے کے طفیل ہی مدینہ پاک میں منظم ہونے والے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست میں مذہبی اخلاقی عناصر کو داخل کیا، جس میں اصل سرچشمہ اقتدار اللہ تعالیٰ کو قرار دیا، خود کو اللہ کے نائب کی حیثیت دی۔ نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ حیثیت، اس معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے پورے معاشرے میں قائدانہ حیثیت حاصل ہو گئی، کیونکہ اس معاہدے میں سیاسی، قانونی اور عدالتی لحاظ سے آخری اور قطعی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ نمبر 4 شہری ریاست کا آغاز، اس میثاق کے باعث مدینہ کی شہری ریاست کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی طرف سے اس ریاست کے سربراہ تسلیم کر لیے گئے، اس طرح ایک انٹرنیشنل معاہدہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ نمبر 5 مذہبی آزادی کا اصول، اسی معاہدے کی بدولت مذہبی آزادی کا اصول طے ہوا، جن بنیادوں پر غیر مسلموں سے اتحاد تعاون ممکن ہے ان کی نشاندہی ہوئی۔ نمبر 6 اہل اسلام کے باہمی حقوق و فرائض کا تعین، اس میثاق کی وجہ سے اہل اسلام کے باہمی حقوق و فرائض اور جملہ شہریوں کے آپس میں تعلقات، فرائض اور حقوق کا تعین ہوا۔ اس معاہدے نے ظلم، ناانصافی، عدم مساوات اور ایسی دیگر خرابیوں کا سدباب کیا۔ کمزوروں، نادانوں اور مظلوموں کی داد رسی کا پورا اہتمام بھی اس معاہدے کی روح سے ہوا۔ نمبر 7 جنگ اور امن کا فرق، اس معاہدے کی روح سے حالت امن اور حالت جنگ کے اصول کا لائحہ عمل بھی مرتب ہوا۔ نمبر 8 قریش کے خلاف مشترکہ اتحاد، اس معاہدین کا قریش کے خلاف مشترکہ اتحاد بننے سے اس دشمنان اسلام کا داخلہ مدینہ میں بند کر دیا گیا۔ اس معاہدے نے نہ صرف اہل اسلام کے اولین مہان دشمن مشرکین مکہ بلکہ دوسرے قبائل کو بھی سازشوں سے روک دیا۔ نمبر 9 حرمت جار، اسی معاہدے کی روح سے دیگر اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ حرمت جار بھی واضح ہوئی، یعنی کوئی اپنے ہمسائے کو نقصان نہ دے بلکہ ان کی جان کی حفاظت اپنی جان کی مثل کی جائے۔ نمبر 10 قبائل کی باہمی خانہ جنگی کا انسداد، اس معاہدے کی وجہ سے قبائل کی باہمی خانہ جنگی کا انسداد ممکن ہوا تو امن اور سکون کا ماحول میسر ہوا۔ نمبر 11 مدینہ کا مضبوط دفاع، دفاعی لحاظ سے مدینہ اور اس کے گرد و نواح کی پوری آبادی ایک طاقت بن گئی اور قریش کی حمایت کے دروازے بند ہو گئے، جس سے بیرونی جارحیت کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 12 مدینہ کی پرسکون فضا، مدینہ میں ہر لحاظ سے امن قائم ہو گیا جس کے باعث فضائے مدینہ پرسکون ہو گیا، شر انگیزی اور خون ریزی کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 13 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیاسی بصیرت کا اظہار، اس معاہدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حکیمانہ مدبرانہ سیاست کا اظہار ہوتا ہے، جس میں تمام شرکائے معاہدہ کو نہایت آسانی سے شریک کر لیا گیا۔ نمبر 14 بیرونی دنیا پر مسلمانوں کا رعب، اس معاہدے کی وجہ سے باہر کے تمام قبائل پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا اور وہ مسلمانوں سے ڈرنے لگے۔ مسلمانوں کی عظمت، یہودیوں نے اس معاہدے کے بعد مسلمانوں کی برتری کو تسلیم کیا، جس سے مسلمانوں کی ایک الگ رہبر قوم کی حیثیت سے عظمت خوب نمایاں ہوئی۔ اشاعت اسلام، اس معاہدے کی وجہ سے امن کی بحالی ہونے پر بلا خوف و خطر اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہوا، جس سے اس میدان میں کافی ترقی ہوئی۔ نمبر 17 منظم اسلامی حکومت، اس میثاق کے طفیل مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں
ایک منظم اسلامی حکومت کے قیام کا موقع ملا۔ نمبر 18 تنگ نظری کا خاتمہ۔ اس معاہدے نے انسانوں کے اندر تنگ نظری ختم کر کے وسعت نظر بالغ نظری کو پروان چڑھایا۔ نمبر 19 مرکزیت کی ابتدا۔ اس معاہدے کے بعد مرکزیت قائم ہوئی۔ قبائلی نظام کی صورت میں مختلف گروہ الگ الگ تھے، ان کو ایک کیا۔ بتلایا کہ مرکزیت میں ہی اقوام کی پرسکون اور ترقی پذیر زندگی مضمر ہوتی ہے۔ نمبر 20 غیر مسلموں سے احسن سلوک۔ میثاق مدینہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، باہمی احترام کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا مظاہرہ کیا گیا، جس سے غیر مسلمان بہت متاثر ہوئے۔ نمبر 21 مدینہ کا تقدس۔ اس معاہدے کی روح سے مدینہ کے تقدس میں اضافہ کیا گیا اور اس کی حیثیت حرم کی ہو گئی۔ یہ میثاق مدینہ کے اثرات تھے، فوائد تھے اور اس کی اہمیت تھی۔ انشاءاللہ یہ لیکچر یہاں پر ختم ہوا۔ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔